بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، محرم الحرام کی آمد ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، تو یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اس مہینے میں اگر کیے جائیں تو جہاں عام دنوں میں اگر وہ عمل آپ کریں تو آپ کو 100% یا 1000% رزلٹ ملے، تو اس ماہ مبارک میں کئی گنا، ہزاروں گنا اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا محرم کے حوالے سے ایک مخصوص عمل ہے میرے پاس۔ عمل تو بہت ہیں، لیکن ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا عمل ہے۔ میں نے سوچا وہ آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لیکن عمل پیش کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے اکثر بہن بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ 80% میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے ویڈیو دیکھیں گے تو ادھر سے بھی عمل شروع کر دیں گے، کسی اور ویڈیو کو دیکھیں گے وہ عمل شروع کر دیں گے، یعنی ایک ٹائم میں 2 3 4 عمل کر رہے ہیں کہ اس سے نہیں، اس سے فائدہ شاید ہو جائے۔ میرے بھائی، کبھی بھی یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کا عمل، آپ کا قول اور فعل دونوں میں تضاد ہے۔ ان دونوں کو ایک کرو، کیونکہ جب آپ اللہ کی کلام پڑھ رہے ہو تو ایک عمل کو پکڑ لو، اور وہ عمل چھوڑنا اس وقت تک نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں نے ایک عمل بتایا، میں کہتا ہوں 7 دن، 11 دن یا 21 دن یا 40 دن، تو آپ اتنے دن عمل کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی صحیح رزلٹ نہیں ملا تو آپ کہتے ہیں بس یہ عمل پورا ہو گیا، اب آگے کیا کرنا۔ لیکن دوستو، یہ میری بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی عمل آپ کرو، بتائے ہوئی دنوں میں اگر آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو اسی عمل کو آپ جاری رکھیں، اسے چھوڑیں مت۔ میں کتنی ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے کھانا پینا، حرام حلال، ان چیزوں میں بڑے مسئلے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف کا اثرات جلدی ظاہر نہیں ہوتے۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا انشاءاللہ عمل کی کامیابی کے لیے۔ تو آپ ویڈیو کو غور سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں۔ جہاں آپ کوئی گانا لگا ہو، چاہے فلم ہو، ڈرامہ ہو، آپ وہ پوری توجہ سے 2 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، 1.5 گھنٹے کی ہے، جتنی کی بھی ہے، وہ آپ سنتے ہیں تو یار یہ آپ کے ایک بھلے کے لیے چیز ہے، تو اس کو توجہ سے سنیں۔ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ نے ویڈیو کو آگے چلایا ہے، سکپ کیا ہے، تو وہ اسی جگہ پہ کوئی ایسی کام والی بات ہو جو آپ کے کام والی تھی لیکن آپ سن نہیں سکے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ جیسے مناسب سمجھیں، لیکن میرا کام ہے بتانا۔ تو ویڈیو کے اینڈ پہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ یار آپ کے ایک لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور خصوصاً یہ والی ویڈیو لازمی آپ شیئر کریں تاکہ ہر بندے تک پہنچے محرم شروع ہونے سے پہلے، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اگر کسی کا بھلا ہوا، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ بس یہ سوچ کے شیئر کر دیا کریں۔ آگے کسی کو ضرورت ہے، کسی نے عمل کرنا ہے، نہیں کرنا، وہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن آپ اپنا فرض ادا کر دیں۔ تو دوستوں کا عمل بتانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیں، دنیا کے ہر کام میں کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آپ چھوٹا سا مکان، 2 مرلے کا بھی مکان اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور اپنی دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے اگر تھوڑا ٹائم لگانا پڑ جائے تو لگاؤ۔ زندگی
संभल जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। तो अमल कुछ इस तरीके से करना है कि इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार मैं आज आपको बताता हूँ, दूसरा तरीक़ाकार मुहर्रम से पहले पहले अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अल्लाह को मंजूर हुआ, तो इंशाअल्लाह दूसरा तरीका भी वजीफ़ा यही होगा, लेकिन तरीक़ाकार अलग होगा उसका। वो मैं इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले पहले वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अब ये जो अमल है, इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि जिस दिन रात को चाँद नज़र आ जाए मुहर्रम का, तो आप उसी दिन से शुरू कर लें। अब इसमें भी दो तरीक़ाकार हैं। जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास चार पैसे हैं, वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं, तो वो ये अमल जो पहला तरीक़ाकार है इसका उस तरीके से कर लें कि पहले कुछ गंदम या चावल, जो चीज़ आपको मुनासिब लगे, सस्ती पड़े, वो मंगा के कुछ अपने पास रख लें। अब ये अमल जो है, ये जो असल अमल है वो है 90 दिन का, यानी 3 माह का अमल है। लेकिन शुरू आपने यकम मुहर्रम से करना है। आप इस तरह करें कि 1 किलो चावल या गंदम जो भी आपने मंगाया है, 1 किलो अलग कर लें। उस 1 किलो में से घर के अंदर कोई ऐसा बच्चा जो नाबालिग बच्चा हो, बच्ची हो, बच्चा हो, नाबालिग हो, उस बच्चे को कहें कि एक मुट्ठी भर के वो गंदम या चावल निकाल दे आपको। वो निकाल के आप अलग कर लें। बाकी जो गंदम या चावल बचेंगे उनको सामने रख लें, बावुज़ू हो लें। इसमें जो है टाइमिंग की शर्त नहीं है, 24 घंटों में से किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि अगर रात के टाइम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तन्हा कमरे में बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़ें 11 बार। 11 बार दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद वो जो दाने या गंदम के या चावल के आपने उस बच्चे से अलग करवाए हैं एक मुट्ठी, वो सामने रख लें और उसके एक एक दाने पे अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद एक एक दफ़ा पढ़ते जाएं और दाने को अलग करते जाएं। जब वो मुट्ठी भर चावल या गंदम जब पूरी आप पढ़ लें, तो उनके ऊपर 3 फूंके मार दें। 3 फूंके मारने के बाद वो जो आपने 1 किलो अलग किया था ना, तो उसमें से मुट्ठी निकाली थी, तो ये मुट्ठी फिर उस किलो में शामिल कर दें। तो अगर आप रात को ये अमल कर रहे हैं तो वो रात को रख दें और सुबह उठ के जाके किसी ऐसे तालाब, कुआं या डैम है या दरिया है या समंदर, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ हों, वहाँ जाके डाल दें। अब ये अमल रोज़ाना इसी तरीके से 90 दिन आपने करना है कि रोज़ाना 1 किलो चावल या गंदम जो भी है उसको निकाल लेना है। निकाल के उसमें से एक मुट्ठी उस बच्चे से अलग करवा लें। अलग कराने के बाद फिर उस मुट्ठी के ऊपर अल्लाहुस्समद अव्वल आखिर 11 और आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना होता है। तो अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ के दरमियान में हर दाने पे अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद पढ़ते जाएं और दाने को अलग करते जाएं। जब वो मुट्ठी आप मुकम्मल पढ़ लें तो बाकी दानों में मिक्स करके तो वो फिर सुबह डाल दें। अगर रोज़ाना के रोज़ाना डाल दें तो ज़्यादा अफजल है, और अगर आप समझते हैं कि रोज़ाना नहीं डाल सकते तो आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन तक आप इकट्ठे करते जाएं। तो 11वें दिन इकट्ठे जाके तो वहाँ पे, यानी जितने दिनों बाद भी आप डालें वहाँ जाके इकट्ठे वो डाल आएँ। तो ये 90 दिन का अमल है, तो 90 किलो गंदम या चावल बन जाएंगे। इसलिए मैंने कहा साहिब हैसियत कर सकता है। अगर आप इतना इस्तिताअत नहीं रखते तो आप एक काम करें कि आप पहले दिन 1 किलो ले आएँ। उसका तरीक़ाकार यही होगा, उसी 1 किलो पे पढ़ के, यानी उस मुट्ठी चावलों में पढ़ के मिक्स करके रख दें। फिर दूसरे दिन फिर उसमें से मुट्ठी निकालें, बच्चे को कहें, फिर उस मुट्ठी पे फिर पढ़ें अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और दरमियान में हर दाने पे अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद फिर मिक्स कर दें। फिर तीसरे दिन, 3 दिन के बाद वो पानी, वो जो चावल या गंदम है, वो आप जाके उस जगह पे डाल आएँ जहाँ पे मछलियाँ हों। फिर चौथे दिन आपने फिर 1 किलो ले लेना है, यानी 3 दिन 1 किलो चलाएँ, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन।
تو یہ 9 دن ہو گئے۔ پھر 10ویں محرم کو آپ پھر کلو لے لیں، اس کو 11 دن چلائیں۔ 11 دن چلانے کے بعد اس کو پانی میں آپ ڈال دیں، پھر کلو لے لیں، پھر اس کو 11 دن، یعنی اس طریقے سے کر کے پھر آپ نے باقی پھر جو ہے 11 دن کر کے آپ نے 90 دن پورے کرنے ہیں۔ تو جب آپ کے 90 دن پورے ہوں گے، آپ کے جو بھی مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، گھر میں بے برکتی کا مسئلہ ہے، گھر میں نا اتفاقی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے پیار محبت کا مسئلہ ہے، یا کسی کو بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ چاہتا ہے کہ میری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، تو الغرض کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ 90 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ یہ عمل لگاتار کرنا ہے۔ یہ 2 طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ یہ گنجائش کر سکتی ہیں تو روزانہ کلو لے آئیں، یا کٹھے لا کے رکھ دیں، یا روزانہ کلو لے کے آئیں، اس پہ پڑھ دیا کریں، پڑھ کے اس کو اس طرح پانی میں۔ اگر وہ آپ کے پاس ہمت اور توفیق طاقت نہیں ہے تو پھر آپ پہلے 3 دن، پھر 3 دن، پھر 3 دن، یہ 9 دن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 11 دن کا عمل آپ جاری رکھیں۔ عمل میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہنیں اگر کریں تو وہ مجبوری کے دنوں کو چھوڑ دیں گی۔ جب مجبوری کے دن آ جائیں، ان دنوں کو چھوڑ کے، مثال کے طور پہ وہ انہوں نے 20 دن کیا تو مجبوری کے دن آ گئے، تو جب مجبوری کے دنوں سے فارغ ہوں تو پھر آپ 21ویں دن سے شروع کر دیں۔ یہ طریقہ کار لیڈیز کا ہے، اور اس ٹائم پہ ان دنوں میں نماز کی پابندی اشد ضروری ہے۔ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں موت نظر آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، اپنے اندر ندامت پیدا کر کہ میں گناہ گار ہوں۔ اپنے اندر ندامت پیدا کرو گے، اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ یہ تو ہو گیا عمل۔ اور دوسرا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو جو میں نے کہا آخر میں ٹپ دوں گا، تو وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی حاجت کے لیے عمل کرتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے، بیماری کے لیے، قرضے کے لیے، الغرض کسی مقصد کے لیے بھی، آپ ایک چلہ ہوتا ہے نا، چلہ کاٹنا یا کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کسی پریشانی کے حل کے لیے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا، تو جب آپ عمل کریں، جب عمل آپ کا مکمل ہو تو آخر میں سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، ویسے نفل پڑھ لیں تو اور بہتر ہے، لیکن ویسے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 41 بار پڑھیں۔ تو 41 بار پڑھنے کے بعد وہاں اپنے مقصد، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے ادھر سجدے میں ہی دعا کریں، پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کر کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 41 بار پڑھیں، اور پھر وہیں پہ دعا کریں، اور دعا کر کے اللہ اکبر کر کے بیٹھ کے اٹھ جائیں۔ یہ روزانہ کا معمول بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے وظائف میں کتنی تاثیر پیدا ہوتی ہے، کتنی آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے بڑی تفصیل سے بتا دی ہے۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں، وائس میسج چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔